اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی چینل کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو عائد کی قسموں کے بارے میں ہے۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ عائد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ عائد کی 7 قسمیں ہیں۔ عائد ضمیر بارز ہو، جیسے زید ابوہ قائم۔ نمبر 2، عائد ضمیر مستتر ہو، جیسے زید ضرب عمرا۔ نمبر 3، عائد ضمیر مقدر ہو، جیسے الثمن منوان بدرہم۔ نمبر 4، عائد اسم اشارہ ہو، جیسے لباس التقوی ذالک خیر۔ نمبر 5، عائد الف لام ہو، جیسے نعم الرجل زید۔ نمبر 6، عائد اسم ظاہر تکرار کے ساتھ ہو، جیسے الحاقۃ ما الحاقہ۔ اور نمبر 7، عائد جملہ مفسرہ ہو، جیسے قل هو اللہ احد۔ اور کبھی خبر میں عموم کی وجہ سے بھی ہوتی ہے یہ عائد، یعنی خبر میں ایک ایسا عام لفظ ہوتا ہے جو مبتدا کی طرف شامل ہو، جیسے زید نعم الرجل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی چینل کے ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کتابوں کے شہر کے بارے میں۔ جی ہاں ناظرین کرام، پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے کتابوں کا شہر۔ جی ہاں، کتابوں کا شہر کہاں ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ابو العلا حسن بن احمد بن سہل المہمزانی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد، جو کہ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے، جب ان کا وصال ہوا اور ان سے آپ کو جو بھی وراثت ملی، آپ نے اس تمام وراثت کو علم حاصل کرنے کے اندر خرچ کر دیا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد سے لے کر خراسان تک کا سفر، جو کہ کئی میلوں پر مشتمل ہے، اس میں آپ کتابوں کو کاندھے پہ اٹھائے چلتے تھے۔ ان کتابوں کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا، اتنی محبت تھی کہ آپ اتنا لمبا سفر بھی کتابوں کے بغیر نہیں کرتے تھے، کتابوں کو آپ کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے چلتے تھے۔ اور جب آپ کا وصال ہو گیا نا، تو خواب میں کسی نے دیکھا آپ ایک ایسے شہر میں موجود ہیں جس کی تمام دیواریں کتابوں کی ہیں، اور ان کے ارد گرد بھی کتابیں جمع ہیں۔ جی ہاں، تو ناظرین، آپ نے سنا کہ کیسا شہر ہے؟ تمام دیواریں بھی کتابوں کی ہیں اور ارد گرد بھی کتابیں جمع ہیں، اور حضرت صاحب مطالعے کے اندر مشغول ہیں۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ پوچھا گیا نا کہ حضرت یہ کتابیں کیسی ہیں، تو آپ نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے مرنے کے بعد بھی اسی کام میں مشغول رکھے جس کام کو دنیا میں میں کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، کاش ہماری بھی کتابوں سے ایسی دوستی ہو جائے، کیونکہ کتاب سب سے بہترین دوست ہے۔ کتاب کو اپنا ساتھی بنائیں، انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی کتب سے محبت نصیب فرمائے اور دینی کتابوں کے ساتھ لگاؤ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔